کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک جملہ ہے لیکن بہت قیمتی جملہ ہے، یہ بہت محبوب جملہ ہے۔ السلام علیکم۔ امام جب دائیں طرف سلام دیتا ہے تو پھر دائیں مقتدیوں کا ارادہ کرتا ہے کہ میرے دائیں طرف جو لوگ نمازی ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم صحت چاہتے ہو تمہیں صحت ملے، تم دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہو تمہیں حفاظت ملے۔ یہ سلامت نہیں، سلامت معنی ہے بچنا، سالم ہونا۔ دشمنوں کی دشمنوں سے بچنا، شیطان کے حربوں سے بچنا، نفس کی شرارتوں سے بچنا، خلاف شرع لوگوں کی چالوں سے بچنا، دنیا کے حوادث سے بچنا، دنیا کے فتنوں سے بچنا، دنیا کی بے عزتی کے مراحلوں سے بچنا۔ اب یہ بچنا ہے نا سارا، دینی ہو یا دنوی ہو۔ اب یہ نمازی دعا کرتا ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے حفاظت ہو، اللہ تمہیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ کرے، اللہ تمہیں شیطان کے دھوکوں سے محفوظ کرے، اللہ تمہیں دنیا کے حوادث سے محفوظ کرے، اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ کرے۔ جانتے ہو کیسی پیاری دعا ہے۔ لا يقبل اللہ دعاء من كل قلب اللہ، رواہ ترمذی۔ اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کے وقت غافل ہو، اس کے دل میں دعا کا معنی موجود نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، حضور قلب موجود نہ ہو، خشیت و خشوع و خضوع موجود نہ ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن اللہ والا وہ ہوتا ہے اس کی زبان سے وہ لفظ نکلتا ہے جو دل اس کے ساتھ شریک ہو، دل الفاظ کے ساتھ موجود ہو،
جب تک دل موجود نہیں زبان چلے گی نہیں. یہ تھا اللہ والا. دل اللہ والے کا زبان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جب دعا دیتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. عرش عظیم سے سلامتی لیتا ہے. عرش عظیم سے سلامتی زمین کی طرف کھینچتا ہے. پھر اس سلامتی کو تقسیم کرتا ہے. محبین پر بکھیرتا ہے. جو مقتدی، جو ساتھی، جو رفیق حاضر قلب ہوگا، متوجہ ہوگا، نماز میں مصروف ہوگا، غیر سے خالی ہوگا، فوراً دعا کا اثر پکڑے گا، دعا کا اثر حاصل کرے گا، سلامتی کا انبار پائے گا، سلامتی کے انوار دیکھے گا. حاضر قلب جو ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اگر چاہتے ہو سلامتی کسی کامل ولی اللہ کے پیچھے نماز دل کے ساتھ پڑھو، اول سے آخر تک اس کے ساتھ رہو. جب کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے، اعلیٰ درجے کی دعا. مقتدی کہے گا آمین. اللہ قبول کر. یہ جو ہمارے امام نے دعا کی اللہ قبول کر، تو شریک ہو گیا. ایک تو دل سے دعا ہے، دل کی دعا تو ویسے بھی قبول ہے، امام شریک ہے، لیکن مزید مقتدی کو ملانے کے لیے آمین اسے کہا گیا. مقتدی تم کہو آمین، مقتدی نے کہا اللہ قبول کر. اس نے دعا کی چونکہ وہاں علیکم نہیں، اہدنا الصراط میں علیکم کا لفظ نہیں، وہ مخاطب نہیں ہے، وہ دعا ہے. جب یہ آمین کہے گا تو مل جائے گا. پہلے حکمن تھا، اب حقیقت میں مل گیا. اہدنا جمع کے صیغے میں یا امام ہونے کی حیثیت میں حکمن ملا ہوا تھا، جب کہا آمین تو حقیقت میں مل گیا. کمال ہے. نماز شروع کے وقت بھی دعاؤں کے ڈھیر پائے گا، جب نماز ختم کرے گا پھر بھی دعاؤں کے انبار پائے گا. آغاز بھی دعا ہے، انتہا بھی دعا ہے، اول بھی دعا ہے، آخر بھی دعا ہے، شروع بھی دعا ہے، ختم بھی دعا ہے. مزید ساری نماز التجا ہے. اللہ عز و جل کی تعریف و ثنا ہے ساری نماز. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. باقی اللہ والوں کے لیے اور خصوصی سلامتی. التحیات میں آخری اتحیات میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
کہتا ہے ہمارے اوپر سلام اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر سلام. یہ اتحاد میں اللہ والے، اللہ کے نیک بندوں پر، تو یہ اللہ والے ہو گئے. پوری دنیا میں جتنے اولیاء ہیں ہر نمازی ان کو سلام پیش کرتا ہے. جب تو عباد اللہ الصالحین کی فہرست میں داخل ہوا، لسٹ میں شامل ہوا، ہوتے ہی پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا پہنچ جائے گی. پوری دنیا کے نمازیوں کی مدح و ثنا پہنچ جائے گی. پوری کائنات کے نمازیوں کی سلام تجھے پہنچ جائے گا. کمال، یہ تو کمال ہے اہل کمال کا. کمال ہے اہل کمال کا، یہ کمال ہے اصحاب وصال کا. یہ کمال ہے ارباب حسن خصال کا. یہ کمال ہے اصحاب جمال کا. اللہ نے ان کو کمال دیا، جمال دیا، یہ ان کا کمال ہے جو پوری دنیا کے نماز کو سلام دیں. پھر نبی کی شان تو سبحان اللہ. السلام علیک ایھا النبی. ہر نمازی نبی کو خطاب کے رنگ میں سلام پیش کرتا ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سلام نبی کے لیے تھا وہی سلام مقتدیوں کے لیے ہے. لیکن نبی کی شان چونکہ زیادہ ہے تو پھر وہاں رحمت اللہ کے بعد برکاتہ ہے. نمازیوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے نہیں، ورحمۃ اللہ. نبی کے لیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ نبی کی شان زیادہ، اول میں نبی کا سلام، آخر میں نبی کے غلاموں کے لیے سلام. انداز بھی سبحان اللہ. نبی کے لیے آخر میں وبرکاتہ بڑھا دیا، امت کے لیے ورحمۃ اللہ پر اکتفا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پر سلامتی ہو. اور ایک اور چیز بھی، ایک نہ دو ہونے چاہیے، ایک نہ دو. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. اے مقتدی، اے نمازی، میری دعا ہے تم پر اللہ کی رحمت ہو. اب اسی رحمت تو سبحان اللہ. رحمت مانا دل میں نرمی آنا ہو، رحمت مانا خطاؤں کو بخشنا ہو، رحمت مانا دعاؤں کا قبول کرنا ہو، رحمت مانا ناراضگی کو بجھانا ہو، رحمت مانا سینے سے ملانا ہو، رحمت مانا جلدی بخشنا ہو، رحمت مانا عذاب نہ کرنا ہو، رحمت مانا عیب چھپانا ہو، رحمت مانا بہت زیادہ ثواب دینا ہو، رحمت مانا بہت زیادہ قریب کرنا ہو،
رحمت مانا پیارا دوست بنانا ہو. ہماری رحمت بنیادی لفظ ہے نا، پھر اس کی یہ شاخیں ہیں، نشانیاں، یہ جتنے لفظ نشانیاں. تو دنیا کے فکر میں، دنیا کے خیال میں، شیطانی خیال، جھگڑا لو، فساد. پوری دنیا کے لوگ تجھے نبی کی شریعت کے خلاف حکم کریں، تو مر سکتا ہے مگر نبی کا فرمان چھوڑ نہیں سکتا. امی کہتے تھک شیطان تجھے، کروڑ امی تجھے نبی کے شریعت کے خلاف حکم کریں، بات نہیں ماننا ہے. کروڑ امی نبی کی جتیوں پر قربان کرنا ہے. امی کا ادب کا حکم بھی نبی نے دیا، امی کے قدر کرنے کا امر بھی نبی نے کیا. امی کی قدر اس لیے ہے جو نبی نے فرمایا. اگر امی نبی کے حکم کے خلاف کہے تو امی کو چھوڑ کر نبی کے حکم پر عمل کریں گے. ہاں کہتے ہیں امی ایسے کہتی ہیں، تیرے نبی کی شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. جاہل نہ ہو، جاہل نہ بن، بے خبر نہ بن. جو مسئلہ پیش آئے کامل پیر کی طرف رجوع کر، کامل پیر کے سامنے وہ مسئلہ پیش کر. سائیں یہ مسئلہ آیا جو حکم ہو خادم حاضر ہے. ہر بات پوچھتا رہا. یہی تو مرید ہے، نہ پیر کو بتاتا ہے، نہ پیر سے پوچھتا ہے، نہ پیر کے حکم پر عمل کرتا ہے. یہ گدھا ہے، یہ مرید ہے، یہ گدھا بد دماغ جھوٹا مدعی. پھر کہتا مجھے فائدہ نہیں ہوتا. بابا تو نہ اطاعت کرتا ہے، نہ بتاتا ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے. بس یہ کہتا ہے ہم بیعت کر لیں، پھر آسمان سے ہمیں ہر چیز ملتی رہے، بس ہم محنت ہی نہ کریں. جاہل، بے وقوف، احمق. پیر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، بیعت مانا معاہدہ اطاعت کرنا ہے. بیعت کا معنی تو جان، بیعت کر لی، اپنے آپ کو پیر کے حوالے کیا. جو کام ہوگا پیر سے پوچھوں گا، جو فرمائے گا ویسے کروں گا. یہ ہے بیعت. رکن ہی تیرے پاس نہیں ہے. نماز کے 7 رکن ہیں، ایک رکن چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. اور بیعت کا رکن ایک ہے بس. بیعت کا رکن ہی ایک ہے. بیعت کی سنتیں زیادہ ہیں لیکن بیعت کا رکن ایک ہے. بیعت کا رکن ہے اطاعت کرنے کا معاہدہ کرنا. رکن ایک، وہ ایک رکن ہی نہیں ہے، بیعت کہاں سے؟ آدمی کے سر کو کاٹ دیا، کہتا ہے آدمی زندہ ہے. سر ہی کاٹ دیا، وہ آدمی ہے ہی ایک سر کا. آدمی کو سر ایک ہے، سر کے بغیر کیسے چلے؟ سر کاٹ دیا، کہتا ہے جی زندہ ہے، اس کو شادی دو کرنا. لڑکی کا سر کاٹ کر کے وہ 4 بھائی پر رکھا ہے، کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے. عجب ہے یار، سر کاٹ دیا ہے. چلو ایک ہاتھ کٹ جائے پھر بھی چل جائے گا. ہاتھ کٹ جائے چل جائے، سر کاٹ دیا اور بیوی 4 بھائی پر ہے. بیوی بن سکے گی؟ مردہ بیوی. رکن بیعت کا ختم ہے، اطاعت ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں مرید ہوں. کہاں سے مرید ہے؟ مرید نہیں، جھوٹا ہے. میں تمہیں سکھاتا ہوں. آج نماز میں جو پڑھا السلام علیکم، تو دل میں یہ پورا نقشہ سامنے تھا. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا چیز ہے بھائی. اللہ عز و جل ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولے. بس یہ ایک سبق آپ کو دے رہا ہوں. دل کی آنکھوں کو، جیسے ظاہری آنکھیں اس طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں. جب دل کی آنکھیں کھلیں گی پھر آپ قرآن حدیث اچھی طرح سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. سینے کو کھولو، آنکھیں جو کھولیں گی تو سینہ کھلے گا. سینہ کھلنا منا دل کھلنا، دل کھلنا منا آنکھیں کھلنا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، نور من ربہ. کمال ہے. پھر یہ اپنے رب کا خاص نور پائے گا، خاص نور پر فائز ہوگا. اس کو علوم لدنیہ ملتے رہیں گے.
ہر وقت اس کو الہام ہوگا، القاء ہوگا، چونکہ پردے ہٹ گئے، اوپر سے اس کو فیض ملتا رہے گا۔ اللہ عز و جل ہماری آنکھیں دل والی کھولے، اور یہ آنکھیں تب کھلیں گی جب تو پیر کا خادم تو بن، بیعت تو کر، بیعت کے بعد محبت کر، اطاعت کر، خدمت کر، پیر کا بن نہ، ظاہر نہ اندر والا، باہر نہ حقیقت نہیں، پیر کا بن، پھر حق پورے کر، دل کی آنکھیں کھلتی رہیں گی، آنکھیں کھلتی 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 کھل جائے گی، دل کھل گیا تو پھر آپ ولی اللہ ہو گئے، بادشاہ ولی اللہ۔ دل کی آنکھیں کھل گئی تو آپ بادشاہ، روئے زمین آپ کے سامنے چمٹی کے پاؤں کے برابر ہے۔ جس کا دل کھل جائے اس طرح وہ شیر بن جاتا ہے، جس آدمی کا دل کھل جائے نا وہ اتنا شیر مرد مجاہد بنتا ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے ریت کے تنکے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے دل کھلا ہوا جان۔ اللہ عز و جل ہمارے سالانہ اجتماع کو قبول کرے، اس کو بابرکت کرے، دوستوں کو خیر سے لائے، خیر سے رکھے، خیر سے واپس پہنچائے۔ میں ان احباب کا شکر گزار ہوں، خدا واسطے نبی کے لیے، اسلام کے لیے خانقاہ رحیم آباد میں کئی دن پہلے پہنچے اور پھر خدمت کر رہے ہیں، لنگر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ لنگر کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان پر رحمت والا کام فرمائے۔ احباب کی خدمت گزارش ہے، جو مہمان آتے ہیں ان کی خدمت اور سہولت کے لیے خصوصی توجہ کریں گے۔ جتنے گاڑی کے ڈرائیوران ہیں یا احباب ہیں، اپنے دل سے محبت سے خدمت کے لیے کمر باندھیں، کمر۔